اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کچھ بھی بنا سکتا تھا. ہم کسی جوہڑ میں کیچڑ کا کیڑا ہو سکتے تھے، ہم زمین کے کسی حصے میں رینگتے ہوئے ایک سانپ ہو سکتے تھے، کوئی بجو یا بچھو ہو سکتے تھے، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا. وہ چاہتا تو ہمیں کسی جنگلی جانور کی شکل میں پیدا کر دیتا اور ہم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتے. لیکن یہ سراسر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات، تمام انسانوں میں عزت دے کر، عقل اور سمجھ دے کر اس دنیا میں بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور یقیناً ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. اللہ نے ہم سب کو عزت بخشی انسان بنا کر. پھر اس سے آگے اس کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اپنی پہچان دی، خود ہمیں ہماری پہچان دی. وہ چاہتا تو ہمیں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، پھر ہم کہاں ہوتے؟ کیا آج یہاں؟ نہیں، کہیں اور ہم کچھ بھی نہ کر سکتے. اس کا احسان اور اس پر اس کا لاکھ بار شکر، ان گنت بار شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اسے بھی ایک احسان قرار دیتے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا جب ایک رسول انہی میں سے بھیجا. مسلمان ہونے کے بعد یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. اس پر اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے. پھر اس کے بعد اس کا اور بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمارے لیے اپنی معرفت، اپنی کتاب کی معرفت، اپنے دین کی سمجھ بوجھ کے راستے کھولے، اس کا شوق عطا کیا، اس کی توفیق دی. آج کے اس دور میں جب انسانوں کو اپنی طرف کھینچنے والی بہت ساری چیزیں موجود ہیں، یہ سراسر اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں لا بٹھایا اپنے دین کا علم سیکھنے کے لیے. ورنہ ہم کچھ بھی اور کر سکتے تھے. بہت سے لوگ بہت سے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اس نے ہمیں چن لیا اور ہمارے حصے میں یہ کام دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یفقہ، فقہ، سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ. اس کے ایک کے بعد ایک احسان کا شکر ہم کس طرح ادا کریں؟ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنا تن، من، دھن، اپنا آپ اس کے لیے وقف کرنا ہے. اس نعمت کے شکر کے طور پر دین کو سمجھنا، اللہ کی معرفت پیدا کرنا، اور پھر اس سمجھ کے بعد دوسروں کو اس چیز کی طرف لانا دنیا کا معزز ترین کام ہے، سب کاموں سے افضل ترین کام ہے. اس کے لیے اللہ نے اپنے چنے ہوئے بندے انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور جب انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد یہ ذمہ داری اس نے امت پہ ڈالی. اور ہر دور میں ایسا ہوتا رہا کہ امت کے اندر ایسے افراد آتے رہے، مرد بھی اور خواتین بھی، کہ جن کی وجہ سے لوگوں کو روشنیاں نصیب ہوتی رہیں، زندگی کے اندھیروں میں اپنی منزلیں ملتی رہیں. اس میدان میں جہاں بڑے بڑے مرد حضرات ملتے ہیں، وہاں ہمیں نبوت کے گھرانے کے اندر ہی خواتین بھی ملتی ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کو بطور خاص حکم دیتے ہیں. سورۃ الاحزاب کے اندر وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اور پڑھتی رہو. وَاذْكُرْنَ خواتین کے لیے مؤنث کا صیغہ ہے کہ تم بھی یہ کام کرو. ما یتلا، جو پڑھا جا رہا ہے، جو علم کے نور پھوٹ رہے ہیں، فی بیوتکن، تمہارے اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ پہلا سورس تو نبوت کا گھرانہ تھا، اور اس میں خاص طور پر کس علم کی طرف توجہ کرو؟ من آیات اللہ، اللہ کی آیات یعنی قرآن حکیم، والحکمہ، اور حکمت یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وزڈم، آپ کے فرامین، آپ کے ارشادات، دین کی تفسیر جو آپ نے کی. قرآن کی یہ آیت تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑی روشن دلیل ہے کہ خواتین یہ کام کیوں کریں. ہمارے ہاں عموماً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ خواتین تو صرف گھر چلانے کے لیے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، گھر کی ذمہ داری انہی کی ہے، لیکن قرآن پاک میں کہیں خواتین کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہا کہ خواتین بچے ضرور پیدا کریں اور پھر ضرور ان کی پرورش کریں اور پھر ان کو اس طرح کھلائیں اور پلائیں. وہ تو ایک ضرورت ہے، وہ تو ہر صاحب فہم خاتون یہ کرے گی ہی،
لیکن جو امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جس چیز کی طرف قرآن نے توجہ دلائی، سب سے پہلے ازواج مطہرات کو اور ان کے اسوہ حسنہ پہ چلتے ہوئے ہم خواتین کو، کہ ہم بھی اس علم کے ساتھ اس علم میں سے اپنا ایک حصہ لگائیں، اور وہ کام جو امہات المومنین نے کیا، امت کی بہترین خواتین نے کیا، وہ کام ہم بھی کریں اپنی حیثیت، اپنی استطاعت، اپنی صلاحیت کے مطابق۔ اسلام دنیا کے علم کو کنڈیم نہیں کرتا، لیکن صرف دنیا کا علم انسان کی فلاح اور نجات کے لیے کافی نہیں۔ انسان صرف مادے کا بنا ہوا نہیں، صرف گوشت اور ہڈی اور خون کا بنا ہوا نہیں۔ اس ڈھانچے کے اندر جو روح ہے، جو اصل انسان ہے، اس کی تربیت، اس کی رہنمائی، اس کی خوشی، اس کے سکون کے لیے بھی انسانوں کو کوششیں کرنا ہوں گی۔ اور پھر بطور خاص خواتین اس لیے بھی کہ وہ صرف خواتین کی نہیں، مردوں کی بھی معلم ہے، کہ ہر بچہ خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو ایک ماں کی گود سے پرورش پاتا ہے۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ اگر ماں جاہل ہوگی تو پورا گھرانہ جاہل ہوگا۔ اگر ماں کے اندر اللہ کی محبت نہیں تو بچے کے اندر کیسے جائے گی؟ اگر ماں دین کی تعلیم سے بے بہرہ ہے تو بچے روشنی کہاں سے پائیں گے؟ اس لیے کہ اب تو جدید تحقیقات نے بھی ثابت کر دیا، جدید تحقیقات کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ فی الحال ہمارا ایمان اس پر زیادہ ہے قرآن اور سنت کی نسبت، اس کی بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ 3 سال کی عمر تک بچے کی شخصیت کا 75% مکمل ہو چکا ہوتا ہے، وہ سیکھ چکا ہوتا ہے جو اس نے سیکھنا ہے، باقی 25% تو پھر ساری زندگی سیکھتا رہے گا۔ وہ تربیت، وہ نرسری، وہ ماں کی گود ہے، ماں کی کمپنی ہے، ماں کی سوچ ہے۔ وہ ماں جس نے 9 مہینے اس کو اپنے شکم میں رکھا، اپنے پیٹ میں رکھا، دن رات ساتھ رکھا، اپنے اندر رکھا، پھر اس کو 2 سال تک دودھ پلایا اور پھر بولنا سکھایا، چلنا پھرنا سکھایا، تو جو ماں اسی عرصے کے دوران بچے کے اندر اللہ کی محبت ڈال دیتی ہے تو ساری زندگی کے لیے بچے کے لیے ایک انمول سرمایہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اگر بچہ اس حصے میں محروم رہ جاتا ہے تو وہ ایک بڑی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس وقت ہماری ذمہ داریاں گھر کے اندر بھی ہیں اور گھر کے باہر بھی، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کا آپ نے انتخاب کیا کہ جس میں آپ کو دونوں طرف بیلنس رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ آج میں کچھ باتیں علم کے حوالے سے کروں گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کوئی سفر شروع کرتا ہے تو ابتدا میں اس کو منزل کبھی نظر نہیں آتی۔ مثلاً آج جب آپ اپنے گھر سے نکلے تو گھر کے گیٹ پر آپ کو یہ کلاس روم نظر نہیں آیا، لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب آپ کو سب نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ گھر سے نکلے، آپ نے قدم بڑھایا، آپ نے چلنا شروع کیا، اور چلتے چلتے راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ پہنچے۔ آج کی آپ کی منزل یہ کلاس تھی۔ اسی طرح آپ کی ایک اور منزل بھی ہے، اور وہ یہ کہ قرآن اور سنت کا فہم حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے گھروں کے اندر اس کے چراغ جلانا، اپنے خاندانوں کے اندر اور پورے معاشرے کے اندر، نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اندر بلکہ ترستی پیاسی ساری دنیا کے اندر سب کو اپنے رب سے جوڑنا ہے۔ انسان نیت تو بڑی کرے، نہ بھی کر سکے تو جتنی بلند نیت ہوگی اجر بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں تڑپ ہوگی کہ یا اللہ میرے ذریعے ہر شخص تک تیرا پیغام پہنچ جائے، وہ پہنچے یا نہ پہنچے آپ کو اپنی نیت اور اپنے جذبوں کا اجر مل جائے گا۔ آج آپ نے اس راستے کا انتخاب کیا، آغاز کیا، پہلا قدم اٹھایا، ابھی منزل آپ کو نظر نہیں آ رہی، اس لیے ایک دھندلکا سا ہے، کچھ خدشات بھی ہیں، کچھ خوف بھی ہے، کچھ پریشانی بھی ہے کہ معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو، ہم پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم پڑھ سکیں یا نہ پڑھ سکیں، اور کئی قسم کے انجانے سے خیالات، خدشات۔ لیکن ان سب کو ایک طرف رکھ دیجئے کہ جب کوئی بھی سفر کیا جاتا ہے، کسی بھی منزل پہ پہنچا جاتا ہے تو پہلا قدم ایک ہی ہوتا ہے، آگے منزل نظر نہیں آتی، لیکن چلتے چلتے قدم بقدم منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے انسان۔ تو منزل کیا ہے ہماری؟ کہاں پہنچنا ہے ہم کو؟ کیا اچیو کرنا ہے؟ اصل گول کیا ہے؟ گول ہمارے ذہن میں بہت اچھی طرح واضح ہونا چاہیے۔ ہم سب کی اس جد جہد، بھاگ دوڑ، کوشش اور محنت کا اصل مقصد اپنے رب کو راضی کر لینا ہے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہم پر اتنے سارے احسانات کر دیے کہ انسان بنایا، ضرورت کی تمام زندگی کی نعمتیں عطا کی، مسلمان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھایا، اپنے دین کی سمجھ دینے کے لیے یہ راستہ دکھایا، یہاں تک آنے کی توفیق عطا کی۔
تو سب سے بڑھ کر اسی کا حق ہے کہ اس کو خوش کیا جائے، اس کو راضی کر لیا جائے۔ تو ہماری چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی اور انتہائی بڑی کوشش کا اصل مقصود صرف اللہ کی رضا ہے کہ وہ رب راضی ہو جائے، اور باقی سب تو وسائل ہے، ذریعہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا دنیا کا سب سے خوبصورت کام ہے۔ اس شخص کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ جس سے اس کا پروردگار خوش ہو جائے۔ یہ سرٹیفکیٹ صحابہ کرام کو ملا۔ قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اعلان ہے قرآن میں، کن سے؟ جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ لبیک کہا، آپ پر ایمان لائے۔ یہ تعلیم جسے آج ہم سیکھنا شروع کریں گے، اس تعلیم کو سیکھا اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ انہی کی کوششوں کے عوض آج ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور جواب میں انہیں کیا ملا؟ ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب وہ ہم سے راضی تو جواب میں ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سب کچھ کر کے، یعنی اگر ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر اللہ راضی ہو گیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارا دل اطمینان اور خوشی اور سکون اور بے قرار راحت سے بھر جائے گا۔ وہ کیفیات جو اللہ کی کتاب کو حقیقی معنوں میں سمجھ کر، پڑھ کر، سیکھ کر دل کی کیفیات بدلتی ہے، جو خوشی انسان کو نصیب ہوتی ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں، کسی بھی اور چیز میں۔ اور اس کیفیت کا آپ خود مشاہدہ کریں گے۔ وہ خلا جو سب کچھ ہوتے ہوئے ہم سب کی زندگی میں ہے، کہ سب کچھ تو ہے، بچے بھی ہے، شوہر بھی ہے، گھر بھی ہے، کھانے پینے کو بھی سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کچھ کمی ہے، کہیں کچھ کمی ہے۔ وہ کمی یہی ہے کہ ہم دنیا میں آئے، ہم نے سب کچھ لیا، لیکن اپنے رب ہی کا حق ادا نہ کیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش، ایک چھوٹا سا اٹھا ہوا قدم کس ڈائریکشن پہ اٹھنا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کو راضی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر بڑی سے بڑی قربانی بہت چھوٹی لگتی ہے، بہت چھوٹی، کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تو اتنے احسانات، میں کیا کر رہی ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی، یہ تو کوئی چیز نہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کو راضی نہیں کرتا، اس کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، کوئی بھی اور چیز پانا، تو پھر انسان چھوٹے چھوٹے کام کر کے احسان جتاتا رہتا ہے۔ اگر واقعی ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو گئی تو آپ دیکھیں گے نہ آپ کو بھوک پیاس ستائے گی، نہ آپ کو تھکاوٹ ہوگی، نہ آپ کو غم ہوگا، نہ فکر ہوگی، بس ایک ہی جنون ہوگا کہ وہ ذات راضی ہو جائے۔ شاید میری یہ باتیں آج آپ کو بہت بے معنی سی لگ رہی ہوں کہ یہ کیا بول رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ میں اپنے تجربے سے بول رہی ہوں، جو کچھ مجھے ملا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ میں سے ہر ایک کو مل جائے، اور وہ اسی راستے سے ملتا ہے۔ اس راستے پہ چلتے ہوئے کبھی پاؤں بھی زخمی ہو سکتے ہیں، کبھی گر بھی سکتا ہے انسان، کبھی زخمی بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر دل میں ارادہ پکا ہے، ڈٹرمنیشن ہے، پختگی ہے، تو سب کچھ آسان ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ قائم ہو گئے، جم گئے، پکے ہو گئے، تو پھر کیا ہوتا ہے جواب میں ان کے ساتھ؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پہ فرشتے اترتے ہیں۔ جی یہ قرآن کہتا ہے، فرشتے ان پہ اترتے ہیں۔ یہ صرف انبیاء اور پیغمبروں کی بات نہیں، یہ عام انسانوں کی بات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ ان کی بات ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی کی ذات ہمارے لیے سب کچھ ہے، بس اسی کو راضی کرنے نکلے ہیں۔ ثم استقاموا، پھر واپس نہیں پلٹ گئے، پھر ہمت نہیں ہار گئے، جم گئے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اور وہ آ کر آپ کو تسلیاں دیں گے۔ اللہ تخافوا، مت خوف کرو، مت ڈرو، ولا تحزنوا، مت غم کرو، کسی آنے والی مشکل کا خوف نہ کرو اور کسی جانے والی چیز کا غم نہ کرو، کیونکہ جب آپ آئیں گے اور دن کے 5-6 گھنٹے یہاں گزاریں گے تو بہت کچھ چھوٹے گا آپ سے، بہت سی چیزیں چھوٹ جائیں گی، لیکن اگر آپ کمپیئر کریں گے تو انشاءاللہ وہ چھوٹے گا جو آپ کے لیے زیادہ ضروری نہیں تھا، اور وہ ملے گا جو زیادہ ضروری تھا۔ وہ چھوٹے گا جس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا، وہ ملے گا جس کے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا، کام چل نہیں سکتا۔
غیر ضروری چیزیں چھوٹ جائیں گی اور ضروری چیزیں زندگی کا حصہ بن جائیں گی. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، مت خوف کھاؤ، نہیں ڈرو، قدم آگے بڑھاؤ، ہمت کرو اور غم بھی نہ کرو. وابشروا، اور خوشخبری، گڈ نیوز، کیا؟ بالجنہ، جنت کی. یہ وہ کام ہے جس کا صلہ جنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو کوئی ایسے رستے پر چلا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس میں وہ علم کو تلاش کرتا ہے، تو جواب میں اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ سہل اللہ، آسان کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، طریقا الی الجنہ، جنت کی طرف جانے کا راستہ. ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری پاؤ. کیا ہے وہ جنت؟ ارضها السماوات والارض، جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے گھروں پہ ہم ریجھ گئے، انہی کو اپنی منزل اور مقصد بنا لیا، انہی کو سبھی کچھ سمجھ لیا. نہیں، ہماری منزلیں یہ نہیں. ہمیں اس پہ مطمئن ہو کے نہیں بیٹھ جانا. ہماری منزلیں تو بہت بلند ہیں، بہت اوپر ہیں. وہ عالیشان جنت جہاں صرف ایک گز جگہ، دنیا اور دنیا کے اندر جو حسن ہے اس سب سے زیادہ خوبصورت ہے. گھر ضروری ہے دنیا میں، لیکن ناگزیر نہیں، بس وہ ضرورت ہے، منزل نہیں، ضرورت. وہ دل لگانے کی جگہ نہیں. صرف اسی کی خدمت اور اسی کے سب کچھ کے لیے اپنے آپ کو وقف نہیں کر دینا. اس میں سے اتنا وقت نکالنا ہے کہ اگلا گھر بھی بنا سکیں، جنت بھی بنا سکیں. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اس راستے پہ نکلے ہو، آؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے جنت کی. الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے دوست ہیں. فرشتوں کی دوستی. اس راستے میں کیا ملے گا؟ فرشتوں کی دوستی. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے مددگار ہیں. اور ویسے بھی دوستی کس طرح کہ جب کسی جگہ پر لوگ اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر سایہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ان للہ ملائکۃ سیارہ، اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ادھر ادھر ڈھونڈتے ہیں ایسی جگہوں کو جہاں لوگ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر، مل بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں. ایک تو ہوتا ہے نا اپنے گھر میں آپ نے کتاب اٹھائی اور بیٹھ کے ریڈنگ کر رہے ہیں اور بس، نہیں، اکٹھے ہو کر. یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر. یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کو آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں. إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ، رحمت اترتی ہے. وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ ان کو گھیرے میں لے لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیوں غم کرتے ہو، ہم تمہارے دوست بنیں گے دنیا کی زندگی میں، تم کو کمپنی دیں گے، اپنے پروں کے سائے تلے رکھیں گے. جب گھروں سے نکلو گے اپنے پر بچھائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک طالب علم علم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے راستے میں اس کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. VIP ٹریٹمنٹ. ریڈ کارپٹس پہ لوگ چل کے کتنا بگڑتے ہیں، اکڑتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. فرشتوں کے پروں کے مقابلے میں ریڈ کارپٹس کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں، نتھنگ. جو پر بچھاتے ہیں کہ آؤ تم کو لے چلیں، اور پھر جب جمع ہو جاتے ہیں تو ڈھانپ لیتے ہیں. اور ادھر ادھر کے بھی فرشتے، کہ آپ کو معلوم ہے میں فرشتوں کی بات کری، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کچھ ڈاؤٹ جا رہا ہو، یہ کیسی بات کر رہی ہیں. میں کبھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان بالملائکہ کیوں کہتے ہیں؟ فرشتوں پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور فرشتوں پر ایمان، فرشتوں کی اسی دوستی پر ایمان کہ ایسا ہوتا ہے. اگرچہ ہم کو نظر نہیں آتے، دکھتے نہیں، لیکن وہ غیر محسوس قوتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، پروٹیکٹ کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں، آسانیاں پیدا کرتی ہیں، سکون کا سامان پیدا کرتی ہیں. ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پروں تلے. ایک تو اس ٹینٹ نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، اور اس ایمان کے مطابق اللہ کی رحمت نے بھی ڈھانپا ہوا ہے، اور کئی گھنٹے تک وہ ڈھانپے رکھتی ہے وہ رحمت. حتیٰ کہ ادھر ادھر کے فرشتے ایک دوسرے کو بلا کے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک کے اوپر ایک کے اوپر، یعنی پورا آسمان دنیا تک وہ جگہ اس رحمت سے بھر جاتی ہے، فرش سے عرش تک. پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پوچھتے ہیں میرے یہ بندے کس لیے جمع ہوئے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتا ہے کہ یہ سب کس لیے آئے. لیکن بعض اوقات جب ایک بات ہمیں پتہ بھی ہوتی ہے تو ہم دوبارہ ان کو کیوں پوچھنا چاہتے ہیں اس بات کو؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے بار بار کوئی ہم سے یہ بات کرے، ہمیں بار بار سنائے.
اللہ تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کا پھر ذکر اپنے فرشتوں سے کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کیوں جمع ہوئے تھے، یہ کیا کر رہے تھے، یہ کیا مانگ رہے تھے، یہ کیا چاہتے ہیں، کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں. اور فرشتے ان کو وہ ساری فیلنگز آپ کی کنوے کرتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں اس موقع پر کہ میں نے ان کو بخش دیا. اتنے میں ایک فرشتہ بولتا ہے، اتنا دلچسپ منظر لگتا ہے. ایک فرشتہ بولتا